اب آپ اتنی مخالفت کر رہے ہیں، آپ نظام کو، سسٹم کو مان بھی رہے ہیں، تو یہ آپ پر ایک سوال آتا ہے، بتائیے کہ آپ نے کیوں رجسٹر کرایا ہوا ہے اور کیوں آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ بنوایا ہوا ہے اور کیوں آپ اس سسٹم کے تحت چلتے ہیں؟ اگر ایک چیز آپ کے زمانے میں موجود ہے اور آپ اس زمانے میں جی رہے ہیں تو شریعت نے اتنی آپ کو تعلیم دی ہے اور اتنی گنجائش اور اس میں فلیکسیبلٹی رکھی ہوئی ہے کہ آپ اس کے ساتھ ایک تعامل، ایک برتاؤ کے اصول بھی شریعت نے دیے ہیں۔ حال یاسر دیکھیں، ان کے پاس سے آپ ساتھ گزر رہے ہیں، لیکن چونکہ سلطان نہیں ہے، قوت نہیں ہے، تو یہ نہیں کہ بس آگے بڑھ کے جا کے جو بھی ان کو مار رہا تھا اس کو پکڑ کے، جیسے کہتے ہیں نعوذ باللہ، اس کے ساتھ مل گئے اور اس کو جان سے مار دیا یا خود مر گئے۔ نہیں، آپ فرماتے ہیں صبر یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ اللہ اکبر۔ کیا ووٹ مقدس امانت ہے؟ شیخ اس کو کانسیپٹ کو بھی جو ہے نا کلیئر ہونا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جب اس میں مخالف ہیں جمہوریت کے اور یہ آپ کی حکومتیں آتی ہیں تو آپ بھی تو اس حکومت کے ساتھ چلتے ہیں نا، آپ نے اپنے ادارے رجسٹرڈ کرائے ہوئے ہیں، آپ اپنے مدرسوں کو رجسٹرڈ کرا رہے ہیں، ہاں یہ بات ہے نا، آپ پھر اس کے ساتھ چل کیوں رہے ہیں؟ یہ ہمارے ایک سوچ ہے نا، ایک تو کہتے ہیں نہیں جی جب چل رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، اور ایک وہ ہے کہ جب ٹھیک نہیں ہے تو چلنا بھی نہیں ہے، یہ دو سوچیں پائی جاتی ہیں نا۔ یا پھر مخالفت کو بغاوت تو وہی یعنی مطلب چلنا ہی نہیں ہے، ساتھ میں کوئی ہے ہی باطل اور کفر اور نظام، اور ہم نے کسی چیز کو نہیں ماننا۔ اب آپ اتنی مخالفت کر رہے ہیں، آپ نظام کو، سسٹم کو مان بھی رہے ہیں، تو یہ آپ پر ایک سوال آتا ہے، تو اس کا آپ بتائیے کہ آپ نے کیوں رجسٹر کرایا ہوا ہے اور کیوں آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ بنوایا ہوا ہے اور کیوں آپ اس سسٹم کے تحت چلتے ہیں؟ کیونکہ میں پاکستانی ہوں تو عرض یہ ہے کہ اس میں اصل میں دیکھیں، ایک چیز بالکل آپ نے بالکل درست جو ہے وہ نشاندہی کی کہ ایک چیز کی وضاحت کر دی جائے کہ جی یہ چیز، اس کا بنیادی تصور جو ہے وہ اسلامی نہیں ہے۔ اب اسلامائزیشن آپ کر لیں بھلے اس کی، لیکن وہ جن تصورات سے آپ اس کو بنا رہے ہیں اس تصور سے وہ اسلامی بن نہیں سکتا۔ لیکن اس کا ہرگز بھی یہ معنی نہیں ہے کہ ہم وہ دعوت دیں جو دعوت ہمارے یہاں ایک خوارج کی دعوت ہے کہ آپ تکفیر کر دیں اور سب کو آپ کافر قرار دے دیں، یہ معاملہ نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ شریعت نے رکھا ہے کہ اگر ایک چیز آپ کے زمانے میں موجود ہے اور آپ اس زمانے میں جی رہے ہیں تو شریعت نے اتنی آپ کو تعلیم دی ہے اور اتنی گنجائش اور اس میں فلیکسیبلٹی رکھی ہوئی ہے کہ آپ اس کے ساتھ ایک تعامل، ایک برتاؤ کے اصول بھی شریعت نے دیے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر آج جمہوریت موجود ہے اور ہم نے سمجھ لیا کہ جمہوریت اسلام کے مطابق نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ووٹ مانگنے والا بھی اور پارلیمنٹ میں جانے والا بھی وہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے اور اللہ نہ کرے وہ کافر ہو گیا یا اس کے اوپر احکامات لگا دیجیے، نہیں، وہ ایک مسلمان ہے اور اس سے ایک تعامل میں غلطی ہو رہی ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر مجھے ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ جی یہ سیاسی پارٹیاں اور یہ جو جمہوریت کا نظام یہ غلط ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ نیت رکھیں دل کے اندر کہ جی یہ نظام غلط ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ ہمارا مقام یہ ہے کہ ہم بلسان اور بالقلب یہ دونوں کریں۔ اب ہم انکار منکر ہم بتا رہے ہیں کہ یہ جمہوریت غلط ہے، اور قلب میں یہ ہے کہ جب ہم نے تعامل کرنا ہے تو ہمارے دل کے اندر یہ بات موجود ہونی چاہیے کہ یہ چیز غلط ہے۔ تعامل کے اندر مختلف طریقے ہیں جو ہمارے ویسے بھی اہل علم ذکر کرتے ہیں، اور کئی اہل علم نے جماعت امام نووی نے دی کرنے کہ کوئی بھی حاکم متغلب بھی اگر کسی بھی طریقے سے آ گیا نا، میں نے جو شروع میں بات کی تھی، سسٹم کے تحت رہنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس سسٹم کی مخالفت کرتے کرتے جینا ہے۔ شریعت نے آپ کو بتا دیا حاکم آ گیا، بن گیا، وہ چاہے لڑ جھگڑ کے بناؤ، آپ کے علاقے پہ اس نے قبضہ کیا ہو، اب وہ بن گیا نا، اب آپ اس کے سسٹم کے ساتھ چلیں گے، اس کے خروج کی، اس کے خلاف بغاوت کی وہ شرائط، وہ ایک موضوع پورا الگ ہے۔ لیکن آپ نے ویسے کرنا کیا ہے؟ اگر وہ تمہارا مال چھین لے، تمہیں مارے، تم نے صبر کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں میرے بعد اثر نظر آئے گا، تم پر دوسروں کو فوقیت دی جائے گی۔ یہ جتنی آپ اس میں احادیث اٹھائیں، صحیح مسلم کی، صحیح بخاری کی، دیگر کتب احادیث جو صحیح احادیث ہیں، جو رعایا کا حاکم کے ساتھ جو تعامل ہے وہ صبر کے ساتھ، اس کے لیے دعا کے ساتھ، والنصح لأئمة المسلمین، ان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھنا، اس کو موقع ملے تو اس کے پاس جا کے نصیحت کرنا، یہ ہمیں شریعت نے آداب سکھائے ہیں۔ اب کوئی بھی حاکم آ گیا تو اب اس کی طاعت ہے، اس کے ساتھ چلنا ہے فی المعروف میں، اور اگر وہ خلاف شریعت کو حکم دے رہا ہے اس میں یقیناً اس کے پیچھے اسلام کی حکمت کیا ہے شیخ؟ اگر وہ بھی ذرا تھوڑی سی بتا دیں کہ کیوں ہم نے صبر کرنا ہے اور کیوں اس ہم نے ہر صورت میں اطاعت کرنی ہے۔ بتائیں۔ جی میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے اسلام کی حکمت صرف یہی ہے کہ معاشرے کے اندر فساد نہ ہو، بغاوت نہ ہو، انتشار نہ ہو۔ اسی لیے ہمارے ہاں اسلام سے انتساب رکھنے والی جماعتوں کی سیاست ہی انتشار پر اور بغاوت پر مبنی، جو بالکل اصول اسلام کے اصول سیاست سے ٹکراتا ہے۔ ایک شیخ اس میں یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ جیسے گفتگو کے آغاز میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کا جو دور تھا،
اب نوٹ کریں وہاں پر سسٹم کس کا چل رہا تھا؟ وہاں مکہ والوں کا سسٹم چل رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سسٹم میں ساتھ رہ رہے تھے اور توحید کی دعوت دے رہے تھے, لوگوں کو ساتھ شامل کر رہے تھے. اور جہاں وہ چیز ہوئی جو ان کے بس میں نہیں تھی, جیسے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے جو والدین تھے آل یاسر, دیکھیں ان کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں, لیکن چونکہ سلطہ نہیں ہے, قوت نہیں ہے, تو یہ نہیں کہ بس آگے بڑھ کے جا کے جو بھی ان کو مار رہا تھا اس کو پکڑ کے جیسے کہتے ہیں نعوذ باللہ اس کے ساتھ مل گئے اور اس کو جان سے مار دیا یا خود مر گئے. نہیں, آپ فرماتے ہیں صبرا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اس موقع پر آپ کے پاس اس سے بڑھ کے کوئی استطاعت تھی نہیں کہ آپ کچھ اور کر سکتے, ہاتھ سے اپنے دلی نہیں کر پاتے تھے اس موقع پر. اور ایک غلط میسج نہ جائے ہماری طرف سے, صبر کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ذمہ داریوں سے مبرہ سمجھیں. جیسا کہ شیخ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ماشاءاللہ بات کی اس حوالے سے کہ جی خلافت کے قیام کے لیے جو کوششیں ہیں وہ بھی ہمیں شرع نے بتائی ہیں, ہم نے کیسے کرنی ہے, کس انداز سے کرنی ہے. آپ کہہ رہے ہیں چلیں ہم تعامل بھی کر رہے ہیں, اب جو بھی حاکم آ گیا تو کیا ووٹ دیں کسی کو؟ وہ اب میں تو اپنے عام آدمی کے طور پہ سوال کر رہا ہوں, ابھی 8 تاریخ کو الیکشن ہے, تو کسی ووٹ دینا چاہیے کسی کو, کسی پارٹی کو؟ اس انداز سے کہہ لینا کہ کیا ووٹ مقدس امانت ہے. شیخ اس کو کانسیپٹ کو بھی جو ہے نا کلیئر ہونا چاہیے. شیخ میں اپنا اگر ذاتی تعامل میں بیان کروں تو میں تو خیر جو رہنمائی علماء سے ملتی ہے تو اس سے تو ہم دوری ہی اختیار کرتے ہیں. ایک شیخ ہیں شیخ عبیلان, عبداللہ بن صالح العبیلان, ان کی بڑی زبردست ایک کتاب ہے, تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جو سیاست ہے نا اس کے اندر یعنی لوگوں کا جو تعامل ہے, ایک تو یہ ہے کہ جی ہمارے یہاں یہ تصور دیا جاتا ہے کہ جی آپ جماعت بنا کے آپ سیاست میں شامل ہو جائیں. جب آپ سیاست میں جائیں گے, پھر آپ پارلیمنٹ میں پہنچیں گے تو پھر آپ ایک اسلامی نظام کو نافذ کر سکتے ہیں. کہہ رہے یہ جو سوچ ہے نا یہ غلط سوچ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کی ابتدا ہی خراب ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ واضح ہوتی ہے, یہ بات شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کی ہے کہ جو اسلامی جماعتیں سیاست میں شامل ہوئی ہیں اس سوچ کے ساتھ کہ اس نظام کو تبدیل کریں, یہ تعامل کا انداز انہوں نے اختیار کیا, تو وہ اسلامی نظام تو نہیں لا سکی بلکہ انہوں نے اپنے اسلام کا بھی جو ہے وہ برا اثر کر دیا, خود تبدیل ہو گئے. ٹھیک ہے نا. ہمارے سامنے مثال ہے, اگر احباب برا نہ مانے اس چیز کو تو میں صرف ایک مثال کے طور پہ ذکر کروں. ان کی ایک بڑی مطلب اچھی سوچ ہے اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ اسلامی نظام نافذ ہو اور اس حساب سے وہ چل بھی رہے, لیکن گزشتہ 50 سالوں میں پارلیمنٹ میں پہنچ کے انہوں نے کیا کردار ادا کر لیا؟ سہولت کاری, سوائے سہولت کاری کہہ سکتے ہیں, لیکن سوائے اس کے کہ وہ احتجاج کر رہے ہیں, سوائے اس کے کہ وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اور سینٹ میں کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہیں, اس کے علاوہ کوئی ایسا اہم کردار جو اسلامی نظام کے تعلق سے ہو کیا ادا کر لیا؟ اس کے بجائے کیا ہوا یہ کہ اگر ایک مسلمان ایک بڑی تعداد میں جو جمہوریت سے دور تھے اور جمہوریت کا بائیکاٹ کر رہے تھے, اگر اس بائیکاٹ پہ قائم رہتے ہیں مسلمان تو ممکن تھا کہ آگے چل کے نظام تبدیل ہو جاتا. لیکن ان سیاسی جماعتوں کی, اسلامی سیاسی جماعتوں کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ سیاست میں شامل ہوئے. اور پھر یہ کہ ابتدا میں تو سوچ یہ تھی کہ یہ جمہوریت غلط ہے, ہم جا رہے ہیں نظام تبدیل کرنے کے لیے. پھر کیا ہوا, اب وہ جمہوریت ہی عین اسلامی ہو گئی. وہ ایک پوری چینج ان کے اندر آ گئی اس حوالے سے. یہ تعامل غلط ہے, یعنی اسلامی جماعت سیاسی جماعت بنا کے سیاست میں شامل ہونا یہ غلط ہے. اب جہاں تک سیاسی جماعتیں موجود ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کے جو اراکین جو کھڑے ہو رہے ہیں اور وہ ووٹ کے مطالبہ کر رہے ہیں, اس کے تعلق سے ظاہری بات ہے کہ علماء اس میں یہ رائے دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دین کے لیے بہتر ہو, نالے بنانے کے لیے, سڑکیں بنانے کے لیے, میڈیکل کے لیے اور آٹا سستا کرنے کے لیے, روٹی سستی کرنے کے لیے نہیں, دین کے لیے بہتر ہو, مجھے پتا ہو کہ یہ شخص توحید کا نفاذ کرے گا, یہ شخص جو ہے وہ جرائم چل رہے ہیں, جو گناہ چل رہے ہیں, معاملات جو ہمارے نظام کے اندر شامل ہو چکے ہیں ان کے خلاف کرے گا, تو اس کے حق میں ووٹ ڈالا جا سکتا ہے. یہ بعض اہل علم کی رائے ہے, یہ تعامل کے مصلحت کے تحت. لیکن ایک باقاعدہ پوری جماعت کو اس میں شامل کر دینا اور پھر دیندار لوگوں کا اس کے اندر آ جانا, یہ جمہوریت کو کمزور کرنا نہیں ہے بلکہ جمہوریت کو مزید مضبوط کرنا.